آسان درس قرآن نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لکم فیہا فاکہۃ کثیرۃ منہا تأکلون، تمہارے لیے اس میں کثرت سے پھل ہیں جن میں سے تم کھاتے رہو گے۔ جنت کا ذکر چل رہا ہے۔ اللہ اکبر، کیا میرے رب کی جنت ہے۔ اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ جو جنتی ہوں گے ان سے اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے لیے جنت میں کھانے اور شراب کے علاوہ، شراب طہور کے علاوہ طرح طرح کے بے شمار پھل ہوں گے کہ جن میں سے تم کھاتے رہو گے۔ جنت کے پھلوں کے بارے میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے سورہ واقعہ میں، وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ، اور کیسے پھل ہوں گے؟ فرمایا اور پھل میوے جو جنتی پسند کریں گے وہ والے ہوں گے۔ اور ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیسے پھل ہوں گے، اور وہ سدا بہار پھل ہوں گے۔ تو فرمایا مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ، کہ جس جنت کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے، اللہ فرماتا ہے اس کا حال یہ ہے کہ تجری من تحتها الانہار، کہ اس کے نیچے نہریں جاری ہیں، اکلوہا دائم وظلھا، فرمایا کہ اس کے پھل اور اس کا سایہ، یعنی جو درختوں کا سایہ ہوگا، فرمایا وہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ تلک عقبی الذین اتقوا، یہ پرہیزگاروں کا انجام ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر اہل جنت میں سے کوئی شخص جنتی درخت سے ایک پھل لے گا تو فرمایا درخت میں اس کی جگہ 2 پھل نمودار ہو جائیں گے۔ یعنی کیسے رب کی جنت ہے کہ ایک پھل نکالے گا لیکن 2 پھل دوبارہ آ جائیں گے، یہ نہیں کہ اس کو زمانہ لگے گا، فوراً وہ آ جائے گا۔ تو یہاں سے علماء فرماتے ہیں یہ معلوم ہوا کہ جنت کے درخت سدا بہار پھلدار ہیں اور ان کی زیب و زینت میں فرق نہیں آتا۔ یہ میرے رب کی جنت ہے۔ یہ تھا یہاں تک جنتیوں کا ذکر۔ اب سنیے جہنمیوں کا ذکر، کیونکہ یہ قرآن ہے اور قرآن میں جہاں جنت کا ذکر ہوتا ہے وہیں جہنم کا بھی۔ اب یہاں سے مجرموں کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ فرمایا ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون لا یفتر عنہم وہم فیہ مبلسون وما ظلمناہم ولکن کانوا ہم الظالمین، بے شک مجرم جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، وہ کبھی ان سے ہلکا نہ کیا جائے گا اور وہ اس میں مایوس پڑے رہیں گے، اور ہم نے ان پر کچھ ظلم نہ کیا، ہاں وہ خود ظالم تھے۔ ایمان والے متقی لوگوں کے لیے جنت کے انعامات ذکر کرنے کے بعد یہاں سے کافروں کے لیے جہنم کی سزا بیان کی جا رہی ہے۔ ان 3 آیات کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ بے شک، یعنی اس میں کوئی شک نہیں کہ کافر جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، کہ جیسے کہ گناہگار مسلمانوں کا عذاب ختم ہو جائے گا، لیکن فرمایا کہ کافروں کا ایسے عذاب ختم نہیں ہوگا جیسے مسلمان گناہگاروں کا عذاب ختم ہو جائے گا، لیکن ان کا عذاب کبھی ختم نہیں ہوگا، اور فرمایا ختم نہیں بلکہ ہلکا بھی نہیں ہوگا اور نہ اس میں کوئی کمی آئے گی۔ فرمایا وہ اس میں نجات، راحت اور سزا میں کمی سے وہ مایوس پڑے رہیں گے، اور یہ عذاب دے کر سن لو کہ ہم نے ان پر کوئی کچھ ظلم نہیں کیا، ہاں وہ خود ہی ظالم تھے کہ سرکشی کرتے تھے، نافرمانی کر کے وہ اس حال پر پہنچے ہیں۔ تو یاد رکھیے علماء فرماتے ہیں کہ ان آیات سے یہ سبق مل رہا ہے کہ کفار کے لیے بیان کی گئی جہاں سزاؤں میں ان کے لیے وعید ہے، وہیں ہم جیسے مسلمانوں کے لیے بھی عبرت اور نصیحت ہے، کیونکہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ہم فی الوقت مسلمان ہیں، لیکن ہم میں سے کسی کے پاس بھی اس بات کی ضمانت گارنٹی نہیں ہے کہ وہ مرتے وقت تک مسلمان رہے گا، یہ گارنٹی کسی کے پاس نہیں، کیونکہ
جس طرح بے شمار کفار خوش قسمتی سے وہ مسلمان ہو جاتے ہیں، اسی طرح بہت سے بد نصیب مسلمانوں کا بھی ایمان سے پھر جانا ثابت ہے۔ اور یہ کہاں سے ثابت ہے؟ تو آئیے ترمذی شریف کی حدیث سنیے کہ میرے آقا کیا فرماتے ہیں اور اپنے ایمان کے لیے کیسا فکر مند ہونا چاہیے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اولاد آدم مختلف طبقات پر پیدا کی گئی ہیں، ان میں سے بعض مومن پیدا ہوئے، حالت ایمان پر زندہ رہے اور مومن ہی مریں گے، بعض کافر پیدا ہوئے، حالت کفر پر زندہ رہے اور کافر ہی مریں گے، جبکہ بعض مومن پیدا ہوئے، مومنانہ زندگی گزاری اور حالت کفر پر رخصت ہوئے، بعض کافر پیدا ہوئے کفر پر اور کافر زندہ رہے اور فرمایا کہ وہ مومن ہو کر مریں گے۔ یہ میرے آقا نے چاروں کیٹیگری بتا دی۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے، یہ مسلم شریف میں، جو پہلی سنائی وہ ترمذی شریف میں ہے، یہ مسلم شریف میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان فتنوں سے پہلے نیک اعمال کے سلسلے میں جلدی کرو جو تاریخ یعنی اندھیری رات کے حصوں کی طرح ہوں گے۔ ایک آدمی صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، اور شام کو مومن ہوگا اور صبح کو کافر ہوگا، نیز اپنے دین کو دنیاوی ساز و سامان کے بدلے فروخت کرے گا۔ یعنی وجہ بتا دی کہ وہ کافر کیسے ہو جائے گا، صبح مومن تھا شام میں کافر، یا شام میں مومن صبح کافر، تو حضور نے اس کی وجہ بھی بتا دی کہ اپنے دین کو دنیاوی ساز و سامان کے بدلے میں فروخت کرے گا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے جو ملفوظات ہیں اس میں آپ ایک بڑی قیمتی بات آپ نے لکھی ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس کو سلب ایمان کا خوف نہ ہو، یعنی اپنے کہیں میرا ایمان نہ چلا جائے، یہ خوف اگر اس کے اندر نہیں ہے تو فرماتے ہیں کہ اس کا ایمان مرتے وقت سلب ہو جانے کا اندیشہ ہے، خطرہ ہے۔ تو یہ خوف ہونا چاہیے اور ایمان کی حفاظت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہر وقت دعا کرنی چاہیے کہ مالک موت کے وقت ہمارا ایمان سلامت رہے، اور اس کی بہترین دعا یہی جو علماء سکھاتے ہیں ہمیں، وہ یہی کہ ایمان و عافیت والی زندگی اللہ ہمیں عطا کرے اور ایمان و عافیت والی موت اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ آگے سنیے، فرمایا وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، اور وہ پکاریں گے، اے مالک تیرا رب ہمارا کام تمام کر دے۔ وہ داروغہ فرمائے گا تمہیں تو ٹھہرنا ہے۔ کفار جب جہنم میں جائیں گے تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ جہنم کے داروغہ کو پکاریں گے، اور ان کا نام بھی قرآن میں بتا دیا، یا مالک، اے مالک۔ جہنم کے جو داروغہ ہیں جن کی ڈیوٹی ہے جہنم پر، ان کا نام ہے مالک۔ تو وہ اسے کہیں گے، اے مالک، اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہمیں موت دے دے جہنم میں، یعنی اتنی بڑی سزا ہوگی جہنم میں کہ وہ اس وقت کہیں گے کہ اے مالک تم دعا کرو کہ اللہ ہمیں موت دے کر ہمارا کام پورا کر دے تاکہ ہمیں اس عذاب سے راحت نصیب ہو۔ اور ایک قول کے مطابق حضرت مالک جب وہ بار بار کہیں گے نا، تو ایک روایت میں تفسیر میں علماء نے لکھا کہ 1000 سال تک انہیں کوئی جواب نہیں دیں گے۔ وہ فرشتے جو ہے مالک وہ بولتے رہیں گے، پکارتے رہیں گے، لیکن 1 سال تک انہیں جواب، 1000 سال تک وہ جواب نہیں دیں گے۔ اور پھر اس کے بعد جب جواب دیں گے تو کیا دیں گے؟ وہ فرمائیں گے تم ہمیشہ عذاب میں ٹھہرنے والے ہو، اور تم موت سے اور نہ کسی اور طرح کبھی بھی اس عذاب سے جو جہنم میں تمہیں مل رہا ہے اس سے رہائی پاؤ گے۔ اللہ فرماتا ہے ایک اور مقام پر، اگر آپ قرآن پاک میں دیکھیں تو 18ویں پارے کی سورہ مومنون میں، کہ وہ جب حضرت مالک کو پکاریں گے تو اس وقت ان کا جواب سن کر کفار اللہ کی بارگاہ میں، اب یہ تو ان سے کہا نا،
پھر جب انہوں نے کہا نا کہ تم ہمیشہ کے عذاب میں، اب وہ اللہ کی بارگاہ میں بھی دعا کریں گے، وہ قرآن وہ بھی بتاتا ہے کہ وہ جہنم میں جو کافر جائیں گے وہ کیا اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے، وہ یوں کہیں گے قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، وہ کہیں گے یعنی کافر، اے ہمارے رب ہم پر ہماری بدبختی غالب آ گئی اور ہم لوگ گمراہ تھے، ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون، اے ہمارے رب ہمیں دوزخ سے نکال دے، پھر اگر ہم ویسے ہی کریں تو بے شک ہم ظالم ہوں گے، یعنی وہ اس وقت جہنم میں جا کے کہیں گے ہمیں جہنم سے نکال دے، اگر پھر یہی کام کریں تو ہم ظالم ہوں گے، پھر اللہ انہیں کیا کہے گا وہ بھی ہمیں بتا دیا قرآن نے، قال اخسئوا فیہا ولا تکلمون، اللہ ان جہنمیوں سے فرمائے گا کہ دھتکارے ہوئے جہنم میں پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو، اللہ ان سے یہ کہے گا، اللہ اکبر۔ پھر جب اللہ کی طرف سے انہیں یہ کہہ دیا جائے گا، قرآن بتاتا ہے کہ پھر وہ گدھے کی طرح چیخیں گے، اللہ، وہ گدھے کی طرح چیختے رہیں گے، چلاتے رہیں گے، وہ بات بھی قرآن ہی ہمیں بتاتا ہے، اور سورہ ہود میں آیت نمبر 106 میں اللہ وہ منظر بھی بتاتا ہے کہ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، تو جو بدبخت ہوں گے وہ تو دوزخ میں ہوں گے اور اس میں گدھے کی طرح چلائیں گے، ہم اللہ سے پناہ مانگتے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، بے شک ہم تمہارے پاس حق لائے مگر تم میں اکثر حق کو ناپسند کرنے والے تھے۔ اس آیت میں دو احتمال ہیں، علماء کہتے ہیں کہ اس آیت کا ایک احتمال یہ ہے کہ یہ جہنمی کفار کے ساتھ حضرت مالک کے کلام کا وہ حصہ ہے جو جوڑ رہا ہے، تو اس صورت میں اس آیت کے معنی یہ بنیں گے کہ تم ہمیشہ جہنم میں اس لیے رہو گے کہ بے شک ہم تمہارے پاس انبیاء علیہ السلام کے ذریعے دین حق لائے تھے مگر تم سب اپنی نفسانی خواہشات کے مخالف ہونے کی وجہ سے دین حق کو ناپسند کرتے تھے۔ دوسرا احتمال علماء نے یہ لکھا کہ اس صورت میں اس آیت کا معنی یہ بنے گا کہ اللہ نے مکے میں رہنے والے کافروں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، تو اس صورت میں معنی یہ بنیں گے، اے کفار مکہ، بے شک ہم تمہارے پاس اپنے رسول کی معرفت سچا دین لائے مگر تم میں سے تھوڑے افراد اس پر ایمان لائے، جبکہ اکثر لوگ بغض اور نفرت کی وجہ سے اس سچے دین کو ناپسند کرنے والے ہیں۔ اس آیت سے علماء کہتے ہیں ہمارے لیے یہ پیغام ہے، یہ معلوم ہوا کہ دینی چیزوں سے کراہت اور ناگواری کا اظہار کرنا، دین کی جو جو چیزیں ہیں تو یہ کافروں کا کام ہے۔ اس سے ان لوگوں کے لیے بھی نصیحت ہے کہ جو مسلمان کہلانے کے باوجود بھی اسلام کے شعائر کو وہ ناپسند کرتے ہیں اور اسلام کے احکامات پر عمل کرنے والے کو بری نظر سے دیکھتے ہیں، اس کا کبھی مذاق اڑاتے ہیں اور اسلامی احکام پر عمل سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے تمام کاموں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ ایسے لوگوں کو، ایسے مسلمانوں کو بھی ہدایت نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا رب العالمین ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمارے والدین کی ساری امت مسلمہ کی بے حساب مغفرت فرما، ہمارا درس قرآن سننا سنانا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، سیکھنے سکھانے میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما، ہمارے لیے سیکھنا سکھانا آسان کر دے، فہم قرآن کی دولت سے نواز دے، تدبر قرآن کی دولت سے نواز دے، اے اللہ تفکر قرآن کی دولت سے نواز دے، علم قرآن کی دولت سے نواز دے، یا اللہ قرآن پاک کی تعلیمات کے ساتھ ہمیشہ وابستہ رہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ قرآن پڑھتے پڑھانے اور سیکھنے سکھانے کی ہمیں ہمیشہ توفیق عطا فرما، اخلاص کے ساتھ تیری رضا
کے لیے کہ اللہ مرتے دم تک ہمیں قرآن کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں سب کی جولیوں کو دامنوں کو مرادوں سے بھر دے۔ ڈاکٹر محمد علی صاحب جو ہمارے ساتھ 3 سال سے، اور ویسے تو یہ اس مسجد کے کئی سالوں سے پرانے نمازی ہیں، یہ اسی گلی میں کلینک مسجد کے ساتھ ہی آج ان کا انتقال ہو گیا۔ روزانہ درس قرآن میں آنکھوں کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، ان کے لیے دعا کیجیے اللہ ان کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ انتہائی نیک شخص تھے، نیک سیرت اور بہترین یعنی گفتگو بھی کرنے والے، مریضوں کے ساتھ بھی اور ویسے بھی نمازی، نیک نمازی۔ اللہ ان کی آخرت کے تمام منازل ان کے لیے آسان فرما کہ اللہ انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، ان کی قبر کو گل گلزار بنا دے مالک، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دینا۔ کل انہوں نے جنت کا ذکر پورا سنا تھا، بڑا شاندار ذکر، کل پورا ہی جنت پہ۔ اے مالک وہ جنت کی ساری نعمتیں انہیں نصیب فرما، اللہ کل قیامت کرو حضور کی شفاعت نصیب فرما کہ اللہ ان کے سب لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔